اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا، پھر ان کا جو انجام ہوا، وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں، وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے۔ ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے۔ ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے؟ ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، تو یہ ہرچے بعد بعد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا۔ بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے۔
یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں۔ اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہو، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہو، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا۔ تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، متحدہ محاذ تھا وہ، اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات، باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورتیں، کینے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نضیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا، اس گناہگار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو، القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے اس سورہ حشر کا، یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، تو اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے۔ بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں، بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اب یہ جو 7 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ، تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے 6 آیتیں سورہ حدید کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا،
تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے 3 آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں. قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں، 8 اسماء ایک آیت میں. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، ایک ہے. تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا. ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے. ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے. وہ بڑی کل ہے. اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے. وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا. اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے. ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے. میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے. سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیٹشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو میں گیا اور بہت خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا. میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ. تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی. پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس. دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں. معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان. اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا، کہ انسان نرا حیوان ہے. اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے.
حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے. اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا. گدھا ذرا کورس قسم کا ہے، ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا. باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان، کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے. کوئی فرق نہیں. وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں. سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے. جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح. اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ. اب کیا رہ گئے تم میرے حیوان؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. ریئل سیلف تو میری انا ہے، میری خودی ہے. اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی. لیکن اس سے غافل، جب اس سے غافل حیوان رہ گئے. جب حیوان رہ گئے اولئک ھم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں. اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے. وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگا لی ہیں. بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان نے خام کا تکلف ایجاد کر لیا. ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی، انہی سے سبق حاصل کرو. یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے. جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معجون مرکب ہے. اس میں فرشتہ بھی، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ، یکجان کرتے ہیں. تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندے ہوئے. فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے، اور وہ نور سے پیدا کیا. روح بھی روح عالم امر کی شے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی. نقطۂ نوری یہی ہے. تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت ھم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے. میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے. قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے. ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں. ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے. افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. لیکن قرآن فی نفسہ ہی اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں. سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور. اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور تجلی باری تعالی، ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی، یہ تجلی صفات ہے. کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے. اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست. میں صاف ہی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگر است. یہ قرآن کتاب نہ سمجھو، اسے کتاب نہیں، کچھ اور ہے. کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست. آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے. تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں وہ ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے. اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا. چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس. ناز قرآن مغزہ برداشتے، استخاں پیش سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے. کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے، یہ کون بول رہی ہے. اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا. تانت بازی راگ پایا. تو اللہ کا کلام ہے یہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں. اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں. صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، چوٹی. سلام چوٹی، ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے. اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں ہے.
4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے، قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں، اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک بادشاہ حقیقی، القدوس پاک، السلام سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو نزل پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک، المومن امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن پناہ میں لینے والا، العزیز زبردست، مطلق العنان جس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے، الجبار دباؤ رکھنے والا، المتکبر عظمت والا، بڑائی والا۔ یہ 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ، اب 3 نام اور آگے، الخالق، الباری، المصور، ان میں خاص ربط ہے۔ خلق، اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے۔ بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے، کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے، یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے۔ پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں، وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے۔ پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کو رنگ روغن، یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں۔ اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا۔ باری، برا کہتے ظاہر کرنے والا، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، سورہ حدید میں آیت پڑھ چکے ہیں۔ وہی ہے الخالق، الباری، المصور،
لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجئے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ حدید کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر دو مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ کے شروع میں بھی، سورہ تغابن کے شروع میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ، اختتام بھی تسبیح کے ساتھ، شروع میں بھی العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا، آخر میں بھی العزیز الحکیم۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا جو زمانہ نزول ہے معین کر لیجئے، یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھیے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے، دوسرا اور تیسرا رکوع۔ فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قدا چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، کاہے کے لیے فوج کشی کر رہے ہیں، اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ آیا، منافقین تھے یا ضعفاء تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے، آخر مکے والے کتنے ہی برے صحیح، بہرحال وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں، لہذا ان کا ایک نیکی کا مقام بھی ہے، وہ ساری دلیلیں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع 2 اور 3، یہ بھی 2 رکوع ہیں۔ اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدری ہیں، ان کے گھر والے، ان کا پورا کنبہ ابھی مکے میں تھا، اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعی اب جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ مکے میں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں۔ انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کے نام، اور اس میں گویا کہ وہ سیکریٹ جو ہے وہ لیک کر دیا کہ محمد اب تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان دھرا۔ ایک عورت کو وہ خط دیا، اس عورت نے اس خط کو اپنی چٹیا میں باندھ لیا تاکہ تلاشی لی جائے تو کہیں سے نکلے نہ، اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مطلع کر دیا۔ حضور نے بھیجا حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فلاں جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی، تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ وہاں پہنچے، عورت موجود تھی، محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا، نہیں قتل نہیں۔ اس کی جو تلاشی لی تو کہیں نہیں نکلا۔ پھر حضرت علی نے دھمکی دی، دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ، یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا۔ بہرحال یہ دھمکی سن کر وہ پھر اس نے کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی، وہ خط لے کے آ گئے۔ اب وہ راز کھل گیا، ابی بلتعہ کو بلایا، حاتب نے ابی بلتعہ کو مان لیا، جی حضور یہ میرا خط ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ، یا حضرت عمر نے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، حاتب بدری ہے، اور بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے، تو اس کی وہ جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا۔ تو وہ ہے اصل میں کشاکش پس منظر میں جس میں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ۔ ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان پہ احسان کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز بلڈ کرنے کی کوشش۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو، بھیجتے ہو پیغام دوستی کے، خلوص و اخلاص کے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم،
وہی ہیں جو نکالتے ہیں، یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی نکالا ہے ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے، تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے منافی ہے۔ وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے تم نکلے تھے، تو سرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو ان کو دوستی کے، احسان کے مبنی۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، تم نے خفیہ پیغام بھیجا، میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جسے تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک آیت ہے، اب تک نوٹ کر لیجیے مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ کہیں تمہیں پا لیں، یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، ہتھے چڑھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی زبانیں بھی ان کے ہاتھ بھی۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی خواہش ہوگی شدید کہ کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، بہت عمدہ ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں، ان کی شخصیتوں کی صورت میں۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، برملا کہہ دیا، انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اعلان برات کر رہے ہیں ان سے۔ کفرنا بکم، ہم منکر ہوئے تم سے بھی، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے، اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، یعنی جب تک اس طرح ننگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن۔ حزب اللہ کو ننگی تلوار بننا پڑتا ہے، رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک، سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے ابا جان میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں، کچھ نہیں، آخری اختیار اللہ کا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پروردگار ہم نے تجھی پر توکل کیا اور الیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کرے، اور تو ان کو اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا، لیکن تختہ ستم، تختہ مشق کون؟ صحابہ کرام بنے ہوئے تھے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا۔
اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبرأ منہ، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی۔ یہ آیتیں جو ہیں یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں۔ حاطب بن بلتع کا واقعہ ہے، ابھی مکے طرف روانگی نہیں ہوئی ہے، اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بھی ذی قعدہ کے بھی بعد، جبکہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے، لہذا وہ ہوگی محکم، اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کہ تابع رہے گی۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کی بھی ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور یوم آخر سے ڈرتے ہوں۔ بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضور کی شخصیت، آپ کی سیرت اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے، پیٹھ موڑ لے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط تھی، اور شرط مان لی تھی حضور نے۔ اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں، جو مسلمان تھی ایمان لے آئی تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق تھی، نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہے کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں۔ اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اسکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی، یہ آ گئیں۔ تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلا ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی، اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق رکھ دیا ماں کو، اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے۔ تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے۔ یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں، اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو چھوٹے میں اب زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تب وہ تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہاں پہ بیان ہوا۔ وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کا کیا متن تھا، بیعت عقبہ ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت لی تھی، کیا الفاظ تھے، بیعت رضوان کے موقع پہ کیا جو الفاظ کا تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے۔ خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، ہو سکتا ہے مسلمانوں
کہ جو تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے. کیسے پیدا کر دے؟ وہ ایمان لے آئے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اور کوئی زیادہ دور تو نہیں تھا مرحلہ. فتح مکہ کے بعد سن 9 میں وہ آیات آئیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی. سب کے سب لوگ ایمان لے آئے. تو اب ہو گئے بھائی اخوانکم فی الدین. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. اللہ ہر شے پر قادر ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے، کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، قلبی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی نیک سلوک کرنا، کوئی بھلائی کرنا، اس میں کوئی اعتراض نہیں. کافروں کے ساتھ کرو. جو غیر حربی ہے، جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے، اس کا معاملہ مختلف رہے گا. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، دین کی وجہ سے. واخرجوکم من دیارکم. نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم. اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر، ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان تولوہم. کہ تم ان کے ساتھ ولایت، باہمی ولایت، باہمی کا رشتہ قائم کرو، اس سے روکا ہے. ومن یتولہم. اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون. تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. یہاں سے اب خواتین کا معاملہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات. اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے، فامتحنوہن. تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، دیکھ بھال کر لیا کرو، یہ واقعی مومن ہے. کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو، سرسری سی اندازہ ہو جائے. لیکن اللہ اعلم بایمانہن. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح تفتیش کر سکیں. تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ. پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہے، واقعتاً مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. تو اب انہیں لوٹاؤ نہیں کفار کی طرف. لا ہن حل لہم. نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں، ولا ہم یحلون لہن. نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. وآتوہم ما انفقوا. جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، وہ لوٹا دو، یہاں سے دے دو، بھجوا دو. فلاں کافر، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، یہاں آ گئی ہے، اب یہاں تعلق ازدواج ختم ہوا، جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر، جبکہ شام کے محاذ پر ذرا پیچھے ہٹنا پڑا، غالباً ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما، تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا، پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا. ہم جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے. ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، نہیں کر سکتے، یہ رقم واپس. اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں کا واپس کر لوٹا دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن. اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. ولا تمسکوا بعصم الکوافر. اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں، کوئی رہ گئی ہیں ابھی کفر پہ ہیں، تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی انہیں طلاق دے دو، انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. واسألوا ما انفقتم. اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر، جب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا، میرا مہر واپس کرو. ولیسألوا ما انفقوا. جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں. جو یہاں مسلمان عورتیں آ گئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے.
واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں، یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا، بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کرو، وہ نہیں کرتی، وہ مہر واپس نہیں کر رہی، اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس مسئلے کا حل بتایا، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے، فَعَاقَبْتُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، یہ کفار کے ہاں رہ گیا، وہ نہیں دے رہے تم مہر، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے، کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے، کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فہ ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے، رشتہ جو کٹ گیا ہے، تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکیں، اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو، تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دیں گے تو تب ہوگا نا۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرے گی، ولا یسرقن، دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، کوئی بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی، کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، سیکسول سکینڈلز، کوئی عورت جو تہمت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبرو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے، تو یہ چیزیں بھی نہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آخری بات یہ اس بیعت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ ہیں آرٹیکلز آف بیع خواتین کے لیے۔ فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجئے، انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیعت مردوں سے لی گئی، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی وہ تقریباً یہی تھی، اسی لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو، جماعت بنانی ہو، اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت النساء، وہ اسی بات کا عہد لیتے ہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو صوفیاء کی بیعت، خواتین کی بیعت اور بیعت عقبہ اولیٰ تقریباً یہ ہے۔ لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر، تنگی اور مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعتاً بہت مفید ہے، صحیح ہے، والمکرہ، اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے۔ ترجیح دے دی جائے کس بات میں؟ آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو، یہ تو ابھی نوبارد ہے، ابھی آیا ہے، ابھی شامل ہوا ہم میں، اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں، نہیں، پریروگیٹو ہے یہ آپ کا، جس کو چاہیں امیر بنائیں۔ وعلی اللہ نضال الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے۔ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصی امیری فقد عصانی۔
وعلی نقول بالحق اینما کنا، آخری شق یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف. حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے، غلط دے نہیں سکتے، معصوم ہے. حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی، مقید ہے، مشروط ہے، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر. یہ بیعت ہے چونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مدینے میں آپ نے 12 نقیب مقرر کر دیے. یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر. مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، تو کسی تنظیمی سانچے کی اور ڈھانچے کی اور لمبی چوڑی چین جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اب مدینہ دور ہے، وہاں کے کچھ لوگ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے آپ نے نقیب بنائے، اب ان کی ذمہ داری بنی. اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے. البتہ چونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جدوجہد جو آگے چلنی ہے اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی بلکہ یہی بیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ افعال ہیں، یہ نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، جو بھلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بعین ہی یہی الفاظ اختیار کیے. اور واقعہ یہ کہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں، جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن ایک سینس آف بلانگنگ ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ ہونا. کونوا مع الصادقین، کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے. اس کی برکتیں جو ہیں، جو آپ نے فرمایا گیا، جو حضور نے فرمایا، یہ حضرت عمر کا قول ہے، اثر ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں بغیر حکم سننے کے، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تک مانا نہ جائے. حضور نے فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو، اور اللہ کی مدد اور تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس جماعت سازی کے لیے جو مسنون اور منسوس اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت، جس کو ہم نے چھوڑ دیا. دوسرے طریقے جو ہیں جماعت سازی کے، دستور ہو، دستور کے مطابق پھر قوانین ہو، بائی لاز، یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی مباح ہے. لیکن مباح ہونا اور بات ہے، اور منسوس ہونا، مسنون ہونا، معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت ہی کے نظام کو اختیار کیا. اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ، متروک، ہم نے اسے زندہ کیا ہے. آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے. جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، اختتام پر پھر وہی بات آ گئی. قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے. اس کے 2 معنی دیے گئے ہیں. جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا، عالم برزخ میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے، اب حقائق منکشف ہو گئے، جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں. یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا کوئی باعث بعد الموت نہیں ہے، اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے. دونوں امکانات، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں. تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے. یہ لوگ جو ہیں، یہ جو یہودی ہیں، اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی درست نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.